صرف مجھے اذیت دینے کی خاطر میرے شوہر نے ایک اور شادی کر لی، اور یہ اذیت صرف میری ذات تک محدود نہیں تھی، ہمارے 3 بچے اور بھی تھے، مطلب میرے اور میرے شوہر کے 3 بچے اور بھی تھے جو کہ 10 سال سے چھوٹی عمر کے تھے، لیکن میرے شوہر نے کبھی بھی ان کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہماری شادی کو 12 سال ہو چکے تھے۔ اگر میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو ہم لوگ یو اے ای میں پہلے رہتے تھے، اور یو اے ای سے ہم لوگ یو کے آئے تھے۔ یو اے ای میں بہت ہی اچھی جاب پہ تھی، میرا کریئر کافی اچھا جا رہا تھا، لیکن سڈنلی میرے نارسسٹ ہسبینڈ کو اچانک سے ایک دن خیال آیا کہ چلو یو کے موو کرتے ہیں، اور میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے اپنا کریئر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور میں یہاں پہ جو تھی وہ اسپانسرشپ جاب کے ساتھ یہاں پہ آ گئی اس کے ساتھ اور اپنے تینوں بچوں کے ساتھ۔ اب میں یو کے میں ہوں، اور ہمارے 3 جو ہیں وہ 10 سال سے چھوٹی عمر کے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں 3 10 سال سے چھوٹی عمر کے۔ میرا شوہر جو ہے وہ ایک انتہائی بدترین شوہر اور بدترین باپ ہے، کیونکہ میں نے اس کے جیسا جو ہے وہ بدسلوک بے ایمان انسان زندگی میں نہیں دیکھا، جس کو اپنی ذات سے صرف پیار ہے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے کوئی پیار نہیں ہے، اس کو صرف پیسہ، نوکری اور اپنی ذات، ان 3 چیزوں سے پیار ہے۔ اگر میں اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا سا اور بتاؤں تو میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ میں ایک اچھی جاب پہ وہاں پہ پوسٹ پہ تھی، اور میری ساری زندگی ہی گلف میں گزری ہے، تو میں بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی تھی، لیکن کیونکہ اچانک سے میرے شوہر کے ذہن میں آیا کہ ہم لوگوں کو یو کے موو ہونا چاہیے، تو میں نے بھی بوریا بسترا باندھا اور کچھ بھی سوچے بغیر اس کے ساتھ نکل آئی۔ لیکن یہاں پہ آ کے میں نے دیکھا کہ مجھے تو اس نے نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ میرے ڈیپینڈنٹ ویزے پہ ہے، میں کما کے لاتی ہوں یہاں پہ بھی، اور وہ خود انجوائے کرتا ہے زندگی، ٹھیک ہے، وہ جو میں کماتی ہوں وہ صرف میرے بچوں اور میری ذات کے لیے، اور جو وہ کماتا ہے وہ صرف اس کی ذات تک کے لیے محدود ہے، اور اس کے علاوہ وہ مار کٹائی بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ بالکل بھی 1% بھی انوالوڈ نہیں ہے ہمارے بچوں کے ساتھ۔ اس کو بچے جیسے اتنے برے لگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کسی پرائے کے بچے ہوں، ہمارے اس کے اپنے بچے نہیں ہیں، اور وہ بچوں کے میرے ساتھ تو وہ جسمانی اور زبانی بدسلوکی کرتا ہی ہے، میرے ساتھ تو مار کٹائی کرتا ہی ہے، وہ بچوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، وہ بچوں کے ساتھ بھی گالی گلوچ اور مار کٹائی کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ تو حالانکہ ہمارا جو ایک بڑا بیٹا ہے وہ آٹسٹک ہے، اور اگر میں اس کی بات کروں تو ظاہر ہے آٹسٹک بچوں کو تھوڑی زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرا ہسبینڈ کبھی بھی اس معاملے میں میرے ساتھ نہیں رہا۔ خیر میں اب سوچتی ہوں کہ میری جو زندگی ہے وہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اس کی لائف میں، کیونکہ اس نے ہمیشہ سے صرف مجھے ایک نوکرانی سمجھا، اس نے ایک مجھے ذریعہ سمجھا یو اے ای سے یہاں پہ موو ہونے کا۔ اس نے سوچا کہ اچھا چلو اس کے ساتھ موو ہوتا ہوں، اور جب تک میرا ویزا تھا تب تک وہ بڑی اچھے طریقے سے زندگی جی رہا تھا، لیکن پھر اینڈ پہ اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنی جاب وغیرہ چھوڑ دو، کیونکہ اب مجھے اسپانسرشپ مل جائے گا تو ہم لوگ کر لیں گے آرام سے۔ اب میں نے خیر کچھ ٹائم کے لیے لیوز لی ہوئی تھی، اور میرا ویزا اب اینڈ ہونے والا ہے، تو اب اس کا نیا پلان ہے کہ آپ ایسا کرو بچوں کو لے کے واپس چلی جاؤ، کیونکہ میرے شوہر کو مطلب اب ایک اچھی اسپانسرشپ جاب ملنے والی ہے، تو وہ تو مطلب صرف اکیلا رہے گا، اور ہم لوگ جہاں پہ جانا چاہیں ہم لوگ جا سکتے ہیں۔ تو میں اب سوچتی ہوں کہ میں نے تو اپنا کریئر اس کے پیچھے ایسے برباد کر دیا، میری تو اچھی خاصی جاب تھی، میرا اچھا خاصا وہاں پہ چل رہا تھا، اور میں اس کے پیچھے کیوں چل کے آئی، جبکہ اس نے اب اپنے بارے میں سوچ لیا ہے، اور اپنے بارے میں اس نے پلاننگ کر لیا، جس پلاننگ میں میں اور میرے بچے شامل نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس نے کافی مرتبہ میرے اوپر گھریلو تشدد بھی کیا ہے، میرے اوپر مجھے مار کٹائی کا نشانہ بنایا، جس میں میرے بچوں کو بھی مار کٹائی کیا، اور میں نے اس چیز کے بارے میں پولیس میں رپورٹ بھی کیا ہے یو کے میں، اور لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس میں نے وہ جو تھا کیس واپس لے لیا، کیونکہ ظاہر ہے وہی فیملی پریشر اور ہسبینڈ کا معافی مانگنا کہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گا، تو اس نے مجھے منا لیا اور میں نے کیس واپس لے لیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس کا رویہ چینج نہیں ہوا، بچوں کو مارنا بار بار، اور گھر میں ہر وقت بے سکونی رکھنا، اور ہر وقت چلاتے رہنا، اور ہر وقت مجھے طلاق کی دھمکیاں دینا، یہ اس کا مطلب جاری و ساری ہے، وہ کبھی بھی اس چیز سے ہٹتا نہیں ہے، اور مجھے ہمیشہ سے اس نے کہا کہ تم تو میرے لیے ٹائم پاس ہو، جب مجھے کوئی ایک اچھا کوئی پارٹنر مل جائے گا تو میں تو تمہیں لات مار کے نکال دوں گا اس گھر سے،
لیکن میں خیر اپنے بچوں کی خاطر کہ وہ جو بھی ہے میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کی خاطر وہ بھی باتیں سن کے برداشت کرتی رہی۔ لیکن اب جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ بچوں کو بھی بالکل ایک ہیلدی انوائرمنٹ نہیں دے رہا، بلکہ وہ ان کو مارنے سے بھی باز نہیں آتا، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر ایسے فادر کو میں ساتھ رکھنے کا مجھے کیا ہی فائدہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ میں نے جیسے بتایا کہ وہ بار بار مجھے طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے۔ گزشتہ 12 سالوں میں وہ مجھے 2 مرتبہ طلاق ایکچولی دے چکا ہے، ڈفرینٹ اوکیزنس پہ، ناٹ ایٹ دا سیم ٹائم۔ اور دوسری شادی بھی مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے کر چکا ہے۔ میری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، اور لیکن میں اپنے اوٹسٹک بچے کی دیکھ بھال کی وجہ سے بھی ایک ذہنی دباؤ میں ہوں، اور ساتھ میں مجھے اپنا کریئر بھی دیکھنا ہے اور آگے مجھے اپنا فیوچر کا بھی سوچنا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پاس کیا آپشنز ہیں یو کے میں۔ یہ آج پھر سے ایک کیس میرے ساتھ کسی بہن نے ڈسکس کیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے چینل پہ لگا کے ضرور میرے بارے میں بھی پتہ کر دیں، لوگوں سے کہیں کہ کمنٹ کریں کہ یو کے میں آخر میرے پاس کیا آپشنز ہیں، ایسی عورت کے پاس جس کے ساتھ یہ سب کچھ بیت رہا ہو، وہ ایسے کیا آپشنز ہیں جن کو وہ اویل کر سکتی ہے، جس میں ہماری سسٹر اور اس کے تینوں بچوں کا جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ سیو رہے۔ پلیز اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔